بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک نہایت ہی مختصر درود پاک سماعت فرمائیے اور اس کی فضیلت سنیے اور جھومیے کہ اس طرح کی فضیلت درود پاک کی بہت کم سننے کو ملتی ہے، بہت کم ایسے فضائل سننے کو ملتے ہیں۔ اور جب ہم ایسے فضیلتیں سنتے ہیں درود پاک کی تو ہمارے شوق میں، جذبے میں، محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ ہم مزید اپنے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوار کر پیارے طریقے سے محبت سے درود و سلام پیش کرتے رہیں اور ہمارے آقا ہم سے راضی خوش ہوتے رہیں اور ہم پر کرم نوازی کرتے رہیں۔ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی محمد عبدک وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ترجمہ: اے اللہ، رحمت نازل فرما اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور برکت و سلام نازل فرما۔ اس درود پاک کے متعلق اس فضیلت میں یہ آتا ہے کہ ریاض الاحادیث میں نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کو محبوبہ کہتے ہیں۔ اس کے میوے انار سے چھوٹے اور سیب سے بڑے ہیں، اور اس میوے کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم ہے، اور اسے وہی شخص کھائے گا جو روزانہ اس درود شریف کی پابندی کرے گا۔ یعنی جو شخص روزانہ درود پاک کو پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل اسے جنت کے اس درخت کا میوہ پھل کھانے کو ملے گا۔ درود پاک کتنا مختصر سا ہے: اللہم صلی علی محمد عبدک وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور اس درود پاک میں سلام بھی ہے۔ سوچے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر اس درود پاک کو ہم چند مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 1 منٹ بھی درج نہیں ہوگا آپ کا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن فضیلت کتنی ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے سے ہمیں جنت کا وہ پھل کھانے کو ملے گا جو کہ اتنا پیارا، اتنا میٹھا، اتنا لذیذ، اتنا نرم ہے۔ اور اس کی فضیلت دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے۔ ایسے درود شریف جن کی اتنی پیاری فضیلتیں ہوں، ہم انہیں کثرت سے نہ بھی پڑھیں تو بھی چند بار ضرور بالضرور پڑھ لیا کریں۔ روزانہ نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں 1 بار، 15 دن میں 1 بار پڑھ لیا کریں۔ جو بھی صیغہ درود پاک کا آپ ورد کرتے ہیں اس کی اپنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں جو آپ کو مل رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ الگ صیغے بھی ورد کر لیا کریں کہ نامہ اعمال میں مختلف صیغے درج ہو جائیں۔ اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ کون سا درود پاک ہمارا فضیلت کے لحاظ سے، اجر و ثواب کے لحاظ سے زیادہ نمبر کا حامل ہو جائے، زیادہ نمبر لے جائے، اور پھر اس کی برکت اور فضیلت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس وقت محبت اور توجہ کے اس لمحے میں ڈوب جائیں کہ ہمیں خود بھی احساس نہ ہو، اور ہم اس طریقے سے درود و سلام پڑھ لیں، وہ درود و سلام قبول و مقبول ہو جائے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، اور بروز محشر اس درود و سلام کے صیغے کی برکت سے ہماری مغفرت و بخشش ہو جائے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کون سا درود پاک قبول و مقبول ہو جائے۔ ویسے تو سارے ہی درود پاک قبول و مقبول ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم کون سا درود پاک کو بہت محبت سے ادا کر سکے۔ تو اس درود پاک کو لازمی چند مرتبہ پڑھ لیں کہ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی جنت میں ہمیں وہ ملے گا جو ہر کسی کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، درود پاک کی محبت اور کثرت عطا فرمائے۔ تھوڑے تھوڑے دوسرے صیغے بھی ورد کریں، اپنے صیغے کے ساتھ جو بھی آپ پڑھتے ہو اس کے ساتھ دوسرا بھی آپ ایڈ کر لیں تاکہ آپ کو اس کی بھی برکتیں اور بہاریں ملیں، اور ہم محروم نہ رہیں۔ ہمارے نامہ اعمال میں مختلف درود پاک کے، مختلف صیغوں کے، مختلف اجر و ثواب اور مختلف فضائل درج ہوں جو قیامت کے روز ہمارے لیے باعث برکت، باعث ثواب، باعث رحمت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔